اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان گویا ایک دیوار کھینچ دی گئی. آپ کو اندازہ ہوگا مسلمانوں کا محلہ الگ، غیر مسلموں کا محلہ الگ، مسلمانوں کی دکانیں الگ، غیر مسلموں کی تعلیمی ادارے دونوں کے الگ، یہاں تک کہ اب ہاسپٹل دونوں کے الگ. اس کو ہمیں چاہیے کہ آبادیوں کا الگ ہونا تو ایک وہاں کی ضرورت ہے جو بار بار فسادات وغیرہ پھوٹتے ہیں، لیکن ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے مختلف سطحوں پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے اور خود بڑھ کر اس کو کرنا چاہیے. ہم مشترک پروگرام رکھ کر اپنے آن کو دعوت دے کر مدعو کر کے عید میں، بقرعید میں اور مختلف رمضان مبارک میں افطار کی مناسبت سے، اور ہم اپنی جو خاندانی تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ، اس میں جیسے ہم مسلمانوں کو بلاتے ہیں، پڑوس کے ہندوؤں کو بلائیں اور ان کے درمیان خدمت خلق کا کام کریں، تو یہ تاکہ جو ان کی کوشش ناکام ہو، کیونکہ وہ 70 سال کی کوششوں میں اس پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے دونوں طبقے کو بالکل ایک دوسرے سے دور کر دیا. اور جب ہمارا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بارے میں جو بھی بات کہی جاتی ہے اس بات پر ان کو یقین ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، اور تیسرے جو گورنمنٹ کی تعلیمی پالیسی کیا آتی ہے اور جب وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو تو اس کا سدباب ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مقامی سیاسی پارٹیاں ہوں ان سے ہمیں اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے. اور آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور سماجی سطح پر بہتر ہوں. سیاسی سطح پر جو تعلقات بنتے ہیں وہ وقتی اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ تعلق کوئی باضابطہ میل جول کی صورت پیدا نہیں کرتا ہے. لیکن سماجی سطح پر ہم ایک دوسرے سے جب رابطہ رکھتے ہیں تو یہ بے غرض قسم کا تعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق بہت دیر پا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس وقت کے حالات کی ضرورت ہے.